السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے شروع ہی سے بچوں سے پیار تھا۔ جہاں کسی کا پیارا سا گول مٹول بچہ دیکھتی فوراً باہوں میں بھر لیتی۔ پڑوس کے سارے بچے میرے دوست تھے۔ وہ مجھے شانی آنٹی کہتے تھے کیونکہ میرا نام شہانہ تھا اور پیار سے سب مجھے شانی پکارتے تھے۔ کسی کا مشغلہ کتابوں میں پڑھنا ہوتا ہے اور کوئی ٹی وی کار سیار غرض لوگوں کے مختلف مشاغل ہوتے ہیں جن سے وہ دل بہلاتے ہیں۔ میرا پسندیدہ مشغلہ معصوم بچوں کے ساتھ رہ کر ان کی پیاری پیاری باتوں اور دلچسپ شرارتوں سے دل کو بہلانا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سارے بچے میرے دوست بن گئے اور وہ مجھ سے اس قدر مانوس تھے کہ جہاں شانی آنٹی کو دیکھتے اپنی ماؤں کی گود سے اتر کر میرے پاس دوڑے آتے۔ میں نے یوں بچوں کی نفسیات کا گہرا مطالعہ کیا۔ ان کے لیے تحفے لیتی، اپنے جیب خرچ ٹافیاں بسکٹ لے کر رکھتی کہ یہ سب چیزیں بچوں کو لبھانے کا سب سے بڑا ذریعہ تھیں۔ جب کوئی پالتو جانور سے جی بہلاتا تو میں اس کو مشورہ دیتی کہ ان بیچارے بے زبانوں کو اپنی خوشی کی خاطر قید نہ کرو بلکہ بچوں سے دوستی کرو اور ان سے جی بہلاؤ، وہ تم کو انمول خوشی کا احساس دیں گے۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ صفیہ باجی مجھ سے 4 سال بڑی تھی لیکن زیادہ بڑی دکھائی دیتی تھی۔ ان کا رویہ مجھ سے بہنوں جیسا نہیں بلکہ دوستوں جیسا تھا۔ ہم بہنوں کی آپس میں خوب بنتی تھی لیکن ایک بات پر دوری تھی، ان کو بچوں سے الرجی تھی۔ کسی کا بچہ دیکھ کر وہ پریشان ہو جایا کرتی تھی کہ بچوں کا شور ان کے سر میں درد کر دیتا۔ ان کی شرارتوں سے نازک مزاج میری اس بہن کی طبیعت اپسیٹ ہو جاتی۔ تب بھی مجھ سے لڑتی کہ کیا تم بچوں کا ہجوم اکٹھا کر کے رکھتی ہو، ان جیسی بچی بن جاتی ہو اور ان سے بچوں والے کھیل کھیلتی ہو۔ میں تو ان کی بھاگ دھوڑ دیکھ کر ہی ہانپ جاتی ہوں۔ میں ان کے سمجھاتی کہ باجی بچے تو فرشتے ہوتے ہیں، آپ ان سے کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ان کی توتلی معصوم پیاری پیاری باتیں سن کر دل میں ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے اور زندگی کی تکلیف مٹ جاتی ہے۔ اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے۔ میری بہن کو جن کی موجودگی گراں گزرتی میں ان کو گود میں بٹھا کر خوشی محسوس کرتی تھی۔ بس یہ ایک بات تھی جس کی وجہ سے کبھی کبھی ہم بہنوں میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا، ورنہ میری باجی صفیہ سے کیا لڑائی تھی۔ جن دنوں میں ایف اے پارٹ 1 میں تھی باجی کا رشتہ آ گیا۔ وہ بی اے کر چکی تھی، لڑکا اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اچھے گھرانے کا تھا۔ ابا جی کو پسند آ گیا۔ یوں باجی کا رشتہ اکبر بھائی کے ساتھ طے کر دیا گیا اور 6 ماہ بعد شادی ہونا قرار پائی تھی۔ 6 ماہ پلک جھپکتے گزر گئے۔ شادی کے دن قریب آ گئے۔ برات والے دن میں نے بہت شوق رنگ کا خوبصورت لباس پہنا تھا اور بیوٹی پارلر سے تیار ہوئی تھی۔ کیوں نہ سجتی، ایک ہی تو میری بہن تھی جس کی شادی ہو رہی تھی۔ ایسے موقع بار بار تو نہیں آتے نا۔ تبھی میں نے سجنے سورنے کے ارمان خوب نکالے۔ شادی کی تقریب میں خوشی سے اوڑی پھر رہی تھی۔ جو بھی دیکھتا تعریف کرتا تو میں پھولے نہ سماتی۔ انہی میں دولہے کی خالہ بھی شامل تھی۔ میری تعریف کی اور میں کافی دیر تک خوشی خوشی ان سے باتیں کرتی رہی۔ مجھے خبر نہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے مجھے پسند کر چکی ہیں۔ یہ بہت امیر لوگ تھے، مل مالک تھے اور لالچی نہ تھے۔ انہیں بس ایک خوبصورت بہو کی تلاش تھی۔ میری بہن کی رخصتی ہو گئی تو ہفتے بعد خالہ آمنہ دوبارہ آئیں۔ امی سے اپنی بات کہی کہ اپنی چھوٹی بیٹی کا رشتہ ہمیں دے دیں۔ امی کہنے لگی ابھی تو بڑی بیائی ہے، ذرا دم لینے دیں، چھوٹی کے بیاہ میں دیر ہے، وہ پڑھ رہی ہے۔ اس جواب سے وہ بددل ہونے کی بجائے اور اصرار کرنے لگی کہ ہم کو مایوس نہ کریں۔ کافی دنوں سے رشتے کی تلاش میں تھی۔ جیسی بہو چاہتی ہوں ویسی شہانہ ہے، اب اس در سے خالی نہ جاؤں گی۔ غرض کافی اسرار اور حیل و حجت کے بعد میرے والدین کو حامی بھرنی پڑی۔ شرط یہ تھی شہانہ بی اے کر لے گی تب شادی ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی منظور کر لیا اور یوں میری منگنی انوار سے ہو گئی۔ انوار ایک خوبصورت نوجوان تھا، اس نے انجینئرنگ کی تھی اور اب شادی کی تیاریاں تھیں۔ میرے والدین کی شرط سے وہ مجبور ہو گئے تھے۔ پہلے کچھ عرصہ چپ رہے، پھر اصرار شروع کر دیا کہ شرط ورط چھوڑیے، ہم جلد شادی کرنا چاہتے ہیں تاکہ لڑکا اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جائے۔ تو شادی کے بعد وہاں بچی کا کیا ہے، یہ شادی کے بعد گریجویشن کر لے گی۔ پہلے والدین نہ مانے، پھر وہ مان گئے۔ جب بات مجھ تک آئی میں اڑ گئی کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا، میں پہلے گریجویشن مکمل کروں گی، بعد میں شادی ہوگی۔ غرض میں نے خوب احتجاج کیا۔ تبھی امی نے خالہ آمنہ سے کہہ دیا بہن تم کو اگر شہانہ اتنی پسند ہے
تو خود اس کو منا لو، ہم رخصتی کر دیتے ہیں ورنہ مجبور ہیں، لڑکی نہیں مانتی تو ہم کیا کریں۔ خالہ آمنہ نے مجھ سے بات کی، بہت پیار سے سمجھایا کہ بیٹی دیکھو زمانہ خراب ہے، کسی کا اعتبار ہو بھی تو وقت کا اعتبار نہیں ہے، میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میں نے بہت سوچ کر تمہارے ساتھ اس کا ناطہ جوڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب اگر وہ شادی کیے بغیر یورپ چلا گیا تو کل کلا وہ حالات کچھ اور نہ ہو جائے۔ غرض انہوں نے مجھے سمجھانے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، مگر میں نہ مانی اور ایک ہی رٹ لگائے رکھی کہ مجھے گریجویشن کے بعد شادی کرنی ہے۔ آنٹی آمنہ مایوس ہو کر چلی گئی۔ بیٹے کو بتایا لڑکی بہت اچھی ہے، میں نے کئی لڑکیوں کو دیکھا اور بڑی دقتوں کے بعد اچھی لڑکی ملی ہے، مگر یہ کہتی ہے آپ مجھے بی اے کرنے دیں۔ انوار نے کہا امی جان میری شہانہ سے بات کروائیں، میں اس کو سمجھاتا ہوں، امید ہے میرے سمجھانے پر وہ مان جائیں گی۔ آنٹی نے بیٹے کو فون دے دیا اور میری انوار سے بات کرائی۔ اس نے کافی منت سماجت کی، شادی کے بعد مکمل تعلیم کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ غرض بہت اصرار کیا لیکن مجھے بھی جیسے ضد سی ہو گئی کہ اب شادی نہیں کرنی، بی اے فائنل پیپر کے بعد پھر شادی کروں گی۔ انوار نے کہا وہاں مجھے تعلیم حاصل کرنے میں 4 سال بھی لگ سکتے ہیں، یوں شادی میں بہت دیر ہو جائے گی اور یہ اچھی بات نہیں ہے، ایک بار اور سوچ لو۔ اچھی طرح سوچ لیا ہے، میں نے جواب دیا۔ انوار یورپ چلا گیا، میں اپنی کالج کی زندگی مگن ہو گئی تھی۔ باجی صفیہ کے ہاں پہلی بیٹی ہو گئی اور پھر یکے بعد دیگرے وہ 3 بچوں میں گھر کر جیسے باولی ہو گئی تھی۔ تب امی نے صفیہ باجی کے شوہر کو مشورہ دیا کہ ہمارے گھر کے برابر والا مکان کرائے کے لیے خالی ہے، یہ مکان تم لے لو تاکہ صفیہ ہمارے قریب آ جائے اور ہم بچوں کی پرورش میں اس کا مدد کر سکیں۔ باجی صفیہ کی ساس نہیں تھی، جٹھانیاں تھیں جو خود اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف تھی، نندیں بھی اپنے گھر میں تھیں۔ اکبر بھائی کا گھر کافی دور تھا، امی وہاں روز نہیں جا سکتی تھی، کالج کی وجہ سے میں بھی صرف چھٹی کے دن جا سکتی تھی۔ باجی کے بچوں کی پیدائش میں اتنا کم وقفہ تھا کہ وہ اتنے چھوٹے چھوٹے تھے کہ باجی بھی ہلکان ہو کر بیمار پڑ گئی تھی۔ اکبر بھائی نے ہمارے گھر کے برابر والا مکان کرائے پر لے لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے تو امی ابو باجی کے علاوہ خود ان کو بھی سکون آ گیا تھا۔ میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور اب میں گھر پر رہتی تھی، باجی کے بچوں کو سنبھالتی تو وقت بہت اچھا گزرنے لگا کیونکہ ان دنوں میں کافی بور رہنے لگی تھی۔ انوار نے مکمل تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں رہنے کو درخواست دے دی اور فی الحال کچھ عرصہ اور وہاں رہنے پر مجبور تھے، البتہ اس دوران مجھ کو فون کرتے اور مسلسل ہمارا رابطہ قائم تھا۔ انوار کے آنے میں بس تھوڑے دن رہ گئے تھے، ان کی والدہ شادی کی تیاری میں مصروف تھی، ادھر میں بھی اس کے سپنوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ شاید میرا وقت نہ کرتا، انتظار کی اذیت دوہری ہوتی جاتی اگر باچی ہمارے پڑوس میں شفٹ نہ ہوتی۔ اب ان کے ننھے منوں کو دیکھنے میں وقت گزرنے کا پتہ نہ چلتا تھا۔ میرا دل باجی کے بچوں میں ایسا لگا کہ پھر میں دنیا جہاں سے بیگانہ ان کی محبت میں کھو گئی تھی۔ یوں بھی میں شروع سے بچوں کی دیوانی تھی اور اس کے ساتھ کھیلنا کودنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ انوار فون کرتے تو میں بتاتی کہ میں باجی کے بچوں کی وجہ سے بہلی ہوئی ہوں، ورنہ شاید تنہائی اور بوریت مجھے کھا جاتی۔ جن دنوں باجی چوتھے بچے کو جنم دینے والی تھی، آمنہ آنٹی آئیں اور امی سے کہا بس اب آپ لوگ شادی کی تیاری کریں اور تاریخ دے دیں، انوار 6 ماہ بعد آنے والا ہے۔ بدقسمتی کے چوتھے بچے کی پیدائش پر باجی اللہ کو پیاری ہو گئی اور ہم سب اس صدمے پر کلیجے پکڑ کر رہ گئے۔ اب میری شادی کا کسے ہوش تھا؟ امی ابو کی جوان سال بیٹی فوت ہو گئی تھی، اوپر سے اس کے 4 چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش کی ذمہ داری سے امی حواس باختہ ہو گئی۔ یہ میں ہی تھی جس نے امی کو سنبھالا اور باجی کے بچوں کو بھی کلیجے سے لگا لیا، ورنہ جانے کیا ہو جاتا۔ اللہ ایسا ثانیہ کسی پر نہ لائے۔ میری شادی التوا میں پڑ گئی۔ انوار سے ابو نے بات کی، بیٹا اتنے برس ہم نے تمہارے یورپ سے لوٹ آنے کا انتظار کیا ہے، اب کچھ دن تم ہمیں دے دو، کیونکہ میری مرحومہ بیٹی صفیہ کے بچے اتنے چھوٹے ہیں کہ ان کو سوائے شہانہ کے اور کوئی سنبھال نہیں سکتا۔ جب تک کچھ ان کے پاس انتظام نہیں ہو جاتا، شہانہ کا ان کے پاس رہنا بہت ضروری ہے۔ بچے اس سے ہلے ہوئے ہیں۔ پھر ہم پر ایسا ثانیہ گزرا ہے کہ ابھی گھر میں شادیانے بجانے کو بھی دل آمادہ نہیں ہے۔ والد صاحب نے 1 سال کی مہلت مانگ لی، تب انوار نے پاکستان لوٹنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور میں باجی کے بچوں کو
समेट कर घर ले आई। अम्मी और मैं इन 4 छोटे छोटे बच्चों को संभालने को न काफ़ी थे, बड़े तीनों बच्चे हरदम मेरे साथ चिपके रहते। जबकि नौज़ायदा को मेरी माँ ने अपनी गोद में भर लिया था। बच्चों की वजह से अकबर भाई भी ज़्यादातर वक़्त हमारे घर में गुजारते। वक़्त गुजरने लगा और साथ साथ बाजी के बच्चों की मोहब्बत मुझसे और मेरी चाहत उनसे दो चंद होती जा रही थी। जहाँ तक कि अब ये बच्चे मेरे बिना रह सकते थे और ना मैं उनके बगैर रह सकती थी। उनसे जुदाई का तसव्वुर भी करती तो बेहाल हो जाया करती थी। साल का अरसा पलक झपकते गुजर गया। अनवार लंदन से पाकिस्तान आ गया। आंटी आमना हमारे घर आई और शादी का इसरार किया। अब अम्मी अब्बू सोच में गुम थे, क्योंकि बहन के यतीम बच्चों की मोहब्बत के जाल में मैं खुद को बुरी तरह फंसी हुई थी। आखिर सब ने मिल बैठ कर ये फैसला किया। फ़िलहाल मज़ीद साल की मोहलत मांग ली जाती है। जब आंटी आमना से ये बात कही गई तो वो भड़क उठी, कहने लगी तुम अपने दामाद की दूसरी शादी क्यों नहीं करा देती? नहीं माँ, आकर इसके बच्चे संभाल लेगी, हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। मेरा राब्ता अनवार से रहता था, दिल में उसके लिए जगह भी बन चुकी थी। इधर यतीम भांजे और भांजियों की मजबूरी मुंह खोले खड़ी थी। उन मासूमों को अपने बाजू में समेट कर मैंने उनको माँ जैसा प्यार दिया था। माँ से महरूम होने के बाद खाला के सीने से लगकर उनकी ममता जैसे मोहब्बत मिल गई थी तो ये सिसकने से बच गए थे। इन दिनों का दुख नहीं बसा सकती। मैं बेचैनी से टहला करती थी, कभी एक भांजे को सीने से लगा कर रोती, कभी दूसरे को। शादी की खुशी एक अनजाने खौफ में तब्दील हो गई थी। मेरी हालत का अब्बा जान गहरी नज़रों से मुशाहिदा कर रहे थे। तभी उन्होंने अचानक एक अनोखा फैसला कर लिया। जब आंटी आमना का दोबारा फ़ोन आया और उन्होंने शादी की तारीख का तकाजा किया, तभी वाले साहब ने उनको जवाब दे दिया। वो गुस्से से फिपर गई। उनका कहना था कि इतने साल हमें इंतज़ार कराया, अब रिश्ता देने से इनकारी हैं, ये कहाँ की शराफत है। वाले साहब ने उनकी भरमी को खातिर में न लाते हुए मेरा निकाह बाजी के शोहर अकबर से कर दिया और सादगी से रुखसती भी कर दी। जो मैं अपनी बहन के बच्चों की मोहब्बत में एक गाय की तरह उस खोंटी से बंध गई जिसका कभी सोचा भी न था। अनवार ने मुझे फ़ोन किया, शाहाना तुम जैसी अहमक और फजूल लड़की के पीछे मैंने खामखा ज़िंदगी के 5-4 साल गवा दिए। अगर जानता हूँ तुम ऐसी बेमुरव्वत और बेवफा निकलोगी तो यूरोप में ही अपना घर आबाद कर लेता। मुझे वहाँ कितने मौके ऐसे मिले जब मैं वहाँ की नाशर लड़की से निकाह करके अरबपति बन सकता था और तकालीफ सहने की बजाय लंदन का मुस्तकिल रिहायशी हो जाता। मगर मुझे अपनी वालदा से किया हुआ वादा याद था और तुमसे लगाओ मेरे इरादों की जंजीर बन गया था। इसने मुझे काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त तो मेरा दिमाग माफ हो चुका था। मैं कोई फ़ैसला अपने लिए नहीं कर सकती थी। आज पछताती हूँ कि मैंने बाजी के जिन बच्चों की खातिर खुद को भेंट चढ़ाया था, वही बच्चे बड़े होकर अब मुड़कर नहीं देखते हैं। अम्मी अब्बू फोत हो गए हैं और जब बच्चे भी शादो आबाद हो गए तो अकबर ने एक नौजवान लड़की के साथ दूसरी शादी कर ली। क्योंकि इन्होंने मुझे खुशी से कबूल ना किया था, अपने बच्चों की खातिर समझौता किया था। सच है, जो रिश्ते दिल से नहीं महज समझौतों से बंधे हों वो बेबुनियाद अमारत जैसे होते हैं और समझौतों की सेज पर भी सुख नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने अपनी बहन की खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी और इसके बहनोई यानी उसके खामद ने एक और लड़की से शादी कर ली। दोस्तों, इसमें कसूर किसका है? क्या माँ बाप को अपनी दूसरी बेटी की शादी अपने पहले दामाद से नहीं करनी चाहिए थी, या फिर जहाँ रिश्ता किया था वहाँ शादी जल्द कर देनी चाहिए थी? आखिर ये कुर्बानी हमारे मुआशरे में लड़की ही को क्यों देनी पड़ती है? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।